السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ذمہ داران جماعت اور محترم سامعین، قرآن حکیم کی جس آیت کی میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ تم اہل ایمان کی دشمنی میں اگر سب سے زیادہ شدید کسی کو پاؤ گے تو وہ یہودی ہیں، اور پھر اس کے بعد مشرکین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آج سے تقریباً 3500 سال پہلے کا دور ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون کے چنگل سے نجات دلائی اور صحرائے سینا کے اندر پہنچایا، اور وہاں پر اپنی بہت ساری نعمتیں، غذا، پانی، سایہ یہ عطا فرمائیں، تو ساتھ ہی مطالبہ اس بات کا کیا کہ سرزمین فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں ایک یقینی کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ جب تک ہم کو فلسطین کے بارے میں کوئی یقینی رپورٹ نہیں مل جاتی، اس وقت تک ہم سرزمین فلسطین کو جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 4 نمائندوں کو سرزمین فلسطین کو بھیجایا، اور انہوں نے آ کر اس بات کی رپورٹ دی کہ وہاں کے باشندے بہت طاقتور ہیں اور ان سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس موقع پر قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑ لو، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک زبردست قسم کا ظلم تھا، ناشکری کا رویہ تھا کہ وہ اللہ جس نے ان سے یقینی فتح کا وعدہ کیا تھا، وہ رب جس نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی، وہ رب جس نے ان کو صحرائے سینا کے اندر دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے بادلوں کو لا کر کھڑا کر دیا تھا، وہ پروردگار جس نے من و سلوہ کے ذریعے سے ان کی غذا کا انتظام کیا تھا، اور وہ پروردگار جس نے ان کے پانی کے لیے جب انتظام نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ اپنے عصا کو فلاں چٹان پر مارو، اور اس کے نتیجے میں وہاں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ کر بہہ نکلے تھے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مل گیا تھا۔ یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد ان سے مطالبہ تھا کہ جاؤ فلسطین کو فتح کر لو، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ دوسری طرف ان میں سے ایک گروہ نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ موسیٰ یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ہم تھک گئے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو شہری غذائیں ملیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر جاؤ کسی شہر کی طرف نکل جاؤ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ الگ ہوئے تو خدا کا غضب ان پر ٹوٹا، اور اس طریقے سے ٹوٹا کہ وہ صحرائے سینا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ 40 سال تک 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تعص علی القوم الفاسقین، 40 برس تک یہ فاسق گروہ صحرائے سینا کے اندر بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام سے علیحدگی کے وقت بالغ تھے وہ سارے کے سارے صحرا میں مر گئے، کھپ گئے۔ تب اللہ نے اس نسل کو صحرا سے نکلنے کا راستہ دکھلایا جو موسیٰ علیہ السلام سے الگ ہوتے وقت نابالغ تھی۔ دوسری طرف وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر آگے بڑھے، جارڈن کو فتح کیا، اور جارڈن کی فتح کے 2 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام اس قوم کی اصلاح کے لیے مقرر کیے گئے، اور انہوں نے بڑے پیمانے پر اصلاح کے کام کو جاری رکھا۔ جب وہ ضعیف ہو گئے تو اس موقع پر قوم کے لوگ آئے اور کہا کہ آپ ہمارے اوپر کسی بادشاہ کو مقرر کر دیجئے تاکہ اس کی قیادت میں اب ہم سرزمین فلسطین کو فتح کر لیں۔ چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے وحی الہی کی روشنی میں طالوت کو بادشاہ بنایا۔ چنانچہ طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل پہلی مرتبہ سرزمین فلسطین کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔
لیکن بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا، وہ بنی اسرائیل جو اس دور کے اہل ایمان تھے جن کو آج ہم یہودی کہتے ہیں، اس لیے کہ بعد میں انہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کا لفظ ہم بولیں گے تو اس کو یہودی کے ہم معنی استعمال کریں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے اس موقع پر جبکہ طالوت کی قیادت میں وہ چلے تھے، طالوت کو اندیشہ ہوا کہ کہیں آگے چل کر یہ دھوکہ نہ دے دیں کسی نازک مرحلے پر، اس لیے کہ ان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل تھی۔ چنانچہ کہا کہ دیکھو تم تھکے ہوئے ہو، لمبا سفر تم طے کر کے آئے ہو، اور اب مزید آگے جب تم چلو گے تو تمہیں ایک دریا ملے گا، میں وہاں تمہارا ایک چھوٹا امتحان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ امتحان یہ ہوگا کہ دریا پر پہنچنے کے بعد تم میں سے کوئی بھی سیر ہو کر پانی نہیں پیے گا، 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ پانی پینے کی اجازت دی جا سکتی۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے تو اس موقع پر اپنی عادتوں کے مطابق بنی اسرائیل کنٹرول نہیں کر پائے اور وہ پانی کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، ایک بہت چھوٹا سا گروہ تھا جس نے اپنے اوپر کنٹرول کیا، باقی سارے کے سارے بنی اسرائیل کے افراد پانی پر ٹوٹے اور اس طریقے سے سیر ہو کر پانی پیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر گر کر پڑ گئے، پکار اٹھے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرے۔ لیکن اس موقع پر جن لوگوں نے اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ بھی کیا تھا اور سیلف کنٹرول بھی کیا تھا، انہوں نے کہا کم من فئۃ خلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آیا۔ چنانچہ انہوں نے پورے عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، چنانچہ اس کو لے کر طالوت آگے بڑھے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ سرزمین فلسطین کے لیے بنی اسرائیل نے جنگ کی۔ یہ آج سے ٹھیک 3200 سال پہلے کا واقعہ۔ عین اس موقع پر جبکہ جنگ اپنے پیک پر تھی، جالوت میدان جنگ میں آیا اور اس نے اوپن چیلنج کیا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے، تو بنی اسرائیل کے لشکر میں سے کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ آگے بڑھے اور حملہ کرے۔ لیکن اس موقع پر ایک نوجوان جس کا نام داؤد تھا، اس نے ایک پتھر نشانہ لگا کر مارا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جالوت گرا اور تڑپ کر مر گیا، اس کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ نوجوان جس کی بہادری اور جرأت و شجاعت کے نتیجے میں یہ فتح ملی تھی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اس کو مملکت سے، علم سے، حکمت سے نواز دیا، اور یہی وہ نوجوان ہیں جو آگے چل کر پیغمبر بنائے گئے، جنہیں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے فلسطین کے ایک حصے پر، پہلی مرتبہ سرزمین فلسطین کے ایک حصے پر بنی اسرائیل کو فتح ملی، اور وہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور اللہ نے اپنی یقینی فتح کا وعدہ ان سے پورا کر دیا۔ طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی بنے، بادشاہ بھی بنے، ان کے دور میں اس حکومت کو مزید وسعت ملی، اور پھر اس کے بعد وہ دور آیا جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ اور پیغمبر بنائے گئے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے شاندار دور تھا، یہ آج سے ٹھیک 3000 سال پہلے کا دور، جبکہ نہ صرف یہ کہ مکمل فلسطین ان کے قبضے میں آ گیا تھا، بلکہ ملکہ سبا کا علاقہ بھی ان کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے جانشینوں میں کوئی اتنا اہل نہیں ثابت ہوا کہ اس سرزمین فلسطین کی حفاظت کر پائے اور اس مملکت کو کنٹرول کر پائے۔ پھر مزید یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر اخلاقی خرابیاں آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، زنا ان کے اندر عام ہوا، شرک ان کے اندر آ گیا۔ 400 سال تک انہوں نے حکمرانی کی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسیریا کے باشندوں کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ شمالی فلسطین پر انہوں نے حملہ کیا تو اس علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، چن چن کر بنی اسرائیل کا قتل عام کر دیا گیا، اور وہاں سے وہ نکال پھینکے گئے۔ اللہ رب العالمین نے جنوبی فلسطین میں ان کو مزید 200 سال تک تقریباً موقع دیا، اس لیے کہ وہاں پر ان کی اخلاقی حالت بھی اچھی تھی، اور کسی نہ کسی حد تک وہ انبیائی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت یرمیہ علیہ السلام ان کے درمیان آئے، حضرت یسیہ علیہ السلام ان کے اندر آئے، حضرت حزقیل علیہ السلام ان کے اندر آئے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور وہی رویہ اس نے اختیار کیا جو شمالی فلسطین میں اختیار کیا تھا،
تو اللہ نے جنوبی فلسطین پر بابل کے بادشاہ بخت نصر کو مسلط کیا۔ اس نے جنوبی فلسطین پر حملہ کیا، شہر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، دیوار گریہ کو زمین دوز کر دیا، ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومن کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ یہودیوں کا قتل عام اس طریقے سے کیا گیا کہ شہر بیت المقدس میں موسلا دھار بارش کے نتیجے میں جیسے پانی بہا کرتا ہے، وہاں ان کا خون بہنے لگا، اور 1,00,000 یہودیوں کو وہ گرفتار کر کے وہاں سے لے گیا، اور پوری سرزمین فلسطین بنی اسرائیل سے مکمل طور پر خالی کرا دی گئی۔ تو اس طریقے سے تاریخ بتلاتی ہے کہ شمالی فلسطین پر 400 سال انہوں نے حکمرانی کی، اور جنوبی فلسطین پر قریب 600 سال تک انہوں نے حکمرانی کی۔ اس سے زیادہ مزید ان کو حکمرانی کا وہاں موقع نہیں ملا، جس کو بنیاد بنا کر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سرزمین ہماری سرزمین ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو سنبھلنے کے پھر متعدد مواقع دیے۔ کبھی اس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام آئے، کبھی زکریا علیہ السلام آئے، کبھی یحییٰ علیہ السلام آئے، اور پھر یہ قوم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو پھر قوم بنی اسرائیل کے اندر آنے والے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان ظالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنی دانش میں ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ قرآن نے صراحت سے یہ بات بتلائی کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو قوم بنی اسرائیل کی قسمت کا فیصلہ بھی کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو 2500 سالوں تک دنیا کی امامت کے منصب پر فائز رکھا تھا۔ 2500 سال تک پوری دنیا کی تاریخ میں ایک پیغمبر بھی اس قوم سے ہٹ کر نہیں بھیجے گئے۔ ان کے اندر اللہ نے ائمہ ہدایت کو پیدا کیا تھا، لیکن جب انہوں نے انبیاء کی ناقدری کی، انبیاء کا قتل کیا، تو بالآخر اللہ رب العالمین نے ان کی قسمت کا فیصلہ اس طریقے سے کیا کہ نبوت ان کے اندر سے کھینچ لی گئی۔ نہ صرف یہ کہ نبوت کھینچ لی گئی، بلکہ قبلے کو بھی بدلنے کا اعلان کر دیا گیا، اور بجائے مسجد اقصیٰ کے مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا اعلان کیا گیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ پھر تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 33 سال کے بعد رومی سلطنت کا دور آیا، تو اس کا تختہ الٹنے کی یہودیوں نے سازش کی۔ درمیان میں ایرانیوں کا دور حکومت آیا تھا، انہوں نے نرم پالیسی اختیار کی، دوبارہ سرزمین فلسطین میں انٹری دی، دیوار گریہ تعمیر کی گئی، ہیکل سلیمانی تعمیر کی گئی۔ لیکن جب پھر سے رومی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے نتیجے میں دوبارہ وہاں پر ان کا قتل عام رومیوں کے ہاتھوں ہوا، اور وہ وہاں سے مکمل طور پر نکال باہر کیے گئے۔ اعلان کیا گیا کہ کوئی یہودی جان بچانا چاہتا ہے تو وہ فلسطین چھوڑ کر نکل جائے۔ یہ 70 عیسوی کا واقعہ۔ اور پھر تاریخ بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے 7ویں صدی عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کی حیثیت میں مبعوث کیا، تو وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر عمل میں لائی گئی تھی، اور پھر اس کے 40 سالوں بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں لائی گئی تھی۔ روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام، اور دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر جدید کی تھی خانہ کعبہ کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، جبکہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر جدید کی گئی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاتھوں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو فرزند تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہی کا نام اسرائیل ہے، اور انہی کے نام سے یہ مملکت اسرائیل کا وجود بھی ہے، اور انہی کی اولاد بنی اسرائیل بھی کہلاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہودیوں کے سامنے بہت کھول کر وضاحت کے ساتھ یہ پیغام آ گیا کہ ابھی آخری نبی ان کی نسل سے نہیں آئے ہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، اور ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن صرف نسل کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا، مخالفت کا رویہ اختیار کیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس موقع پر اسلامی لشکر وہاں پر پہنچا اور 17 ہجری میں بغیر کسی جنگ کے وہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اس لیے کہ عیسائی رہنماؤں کا اندازہ ہو گیا کہ دفاع کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمہارے خلیفہ آئیں اور ان کی ایگریمنٹ سے اگر سگنیچر ہو جائے، ان کی دستخط سے اگر ایگریمنٹ ہو جائے، ان کی سگنیچر کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جائے تو ہم یہ سرزمین تمہارے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق پہنچے اور ان کی سگنیچر سے ایگریمنٹ ہوا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے 17 ہجری 636 عیسوی کے اندر سرزمین فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں دے دی۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ اس کے بعد سے 450 سالوں تک اس سرزمین پر نہ یہودیوں کو کوئی موقع مل پایا، نہ عیسائیوں کو کوئی موقع مل پایا۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ سرزمین دنیا کی سب سے اہم سرزمین، اس لیے کہ ان کی 2 عبادت گاہیں جن کے بارے میں ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کی سب سے اہم عبادت گاہیں وہ یہیں پر واقع ہیں۔ ایک وہ عبادت گاہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کی گئی تھی، جسے ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے، اور دوسرے دیوار گریا۔ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کے لیے یہ زمین اس لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہیں پر بیت اللحم واقع ہے، اور یہیں پر الخلیل واقع ہے، اور یہیں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی مزار واقع ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ اور جہاں تک امت مسلمہ کا معاملہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے 13 سال تک نماز ادا کی تھی، اور پھر اس کے بعد مدنی زندگی کے تقریباً 17 مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی۔ اس لحاظ سے یہ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول نے بہت صراحت کے ساتھ یہ بات بتلائی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ صرف 3 مساجد ایسی ہیں جس کے لیے سفر کرنے کی اجازت ہے، ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد نبوی، اور تیسرے مسجد اقصیٰ۔ اور پھر ابھی گفتگو میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ یہ وہ مقام ہے جو حشر کے میدان کا ہیڈ کوارٹر بننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے عرش کے ساتھ اسی مقام پر جلوہ گر ہوگا۔ لوگ خبروں سے نکلیں گے تو دوڑتے دوڑتے سیدھے وہیں پر پہنچیں گے، فلسطین اور سیریا کے درمیان کا علاقہ۔ اور پھر یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ یہ بات بتلائی کہ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اطراف میں برکتیں رکھی ہیں، برکتوں کی سرزمین ہے، ارض مقدس ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اس لحاظ سے یہ امت مسلمہ کے لیے بہت اہمیت کی حامل سرزمین۔ پھر امت مسلمہ کا یہ ماننا ہے کہ حقیقی معنوں میں اس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی وارث اگر کوئی امت ہے تو یہ امت ہے، اس لیے کہ یہود نے شرک کا رویہ اختیار کیا، عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر انہوں نے اپنے آپ کو دین حنیف سے دور کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے تثلیث کا من گھڑت عقیدہ قائم کر کے اپنے آپ کو انہوں نے دین ابراہیمی سے دور کر لیا۔ اسی لیے قرآن نے صراحت کے ساتھ یہ بات بتلائی کہ ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، وہ کرسچن بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو ایک سو تھے، اللہ کے فرمانبردار تھے، وما کان من المشرکین، اور ان کی شان یہ تھی کہ وہ شرک سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے تھے، ہرگز وہ مشرک نہیں تھے، شرک کو وہ بالکل ناپسند کرنے والوں میں سے تھے۔ اب اس سرزمین کے لیے عیسائی بھی اور یہودی بھی مستقل کوشاں رہے کہ یہ سرزمین ان کے قبضے میں آ جائے، اور بالآخر پوپ اربن دوم نے ایک تاریخی خطبہ دیا تھا جس میں اس نے ساری دنیا کے عیسائیوں سے اس بات کی اپیل کی تھی کہ وہ اس سرزمین کے حصول کے لیے جان کی بازی لگا دیں۔ اور جب اس نے یہ خطبہ دیا تو اس کا نتیجہ نکلا کہ تاریخ کی پہلی وہ جنگ لڑی گئی جو پہلی صلیبی جنگ فرسٹ کروسیڈ کے نام سے جانی جاتی، اور ایک زبردست قسم کا عیسائی لشکر تیار ہو کر آیا، اس نے سرزمین فلسطین پر حملہ کیا اور شہر بیت المقدس سمیت اس زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ 1099 عیسوی کا واقعہ ہے، جبکہ حضرت عمر کے بعد یہ زمین پہلی مرتبہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل گئی، اور پھر اس کے 40 سالوں کے بعد دوسری صلیبی جنگ لڑی گئی، اور اس سیکنڈ کروسیڈ میں
مسلمانوں کو کامیابی ملی، مسلمانوں نے سیریا، موصل وغیرہ کے علاقوں کو فتح کر لیا، لیکن سرزمین فلسطین ان کے قبضے میں نہیں آ سکی۔ اور پھر تاریخ بتلاتی ہے کہ نور الدین زنگی نے ایک زبردست جدوجہد اس کی انہوں نے ایک ممبر اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرایا تھا کہ اگر میں فتح حاصل کر لوں تو اس ممبر کو مسجد اقصی میں نصب کروں گا، لیکن زندگی نے ان کو مہلت نہیں دی اور 1173 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے ان کی جدوجہد کو جاری رکھا تھا، اور پھر بالآخر ایک کے بعد دیگر مختلف شہروں کو فتح کرتے کرتے جب وہ یروشلم کو پہنچے، یروشلم کا گھیراؤ کیا اور اس کی دیوار کے ایک حصے کو گرا لیا، اور ان کی فوج شہر یروشلم میں داخل ہوا چاہتی تھی کہ اچانک اطلاع ملی کہ رینالڈ نامی ایک طاقتور بادشاہ 60,000 کا ایک لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ مدینہ پر حملہ کرے بلکہ آگے بڑھ کر خانہ کعبہ کو بھی گرا دے۔ ایوبی نے یروشلم کا گھیراؤ ختم کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ وہ اپنے لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے گئے اور ہتین کے میدان میں جا کر رینالڈ کے راستے کو انہوں نے روک دیا۔ اور پھر مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 3 جولائی 1187 کو تاریخ کی ایک انتہائی خوفناک جنگ ایوبی اور رینالڈ کی فوجوں کے درمیان میں ہوئی، لیکن صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا، جبکہ ایوبی کے ہاتھوں 60 میں سے 30,000 مسیحی ختم ہوئے۔ اور جب ہتین کے میدان کو انہوں نے مار لیا تو پھر اس کے بعد یروشلم اور ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی، وہ گئے اور 1187 میں بڑی آسانی کے ساتھ سرزمین فلسطین کو انہوں نے فتح کر لیا، اور 1099 عیسوی کے شکست کے بعد 88 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں مسجد اقصی کو نہ صرف ایک دوبارہ آزاد کروایا بلکہ نور الدین زنگی کے تیار کردہ ممبر کو لے جا کر انہوں نے مسجد اقصی کے اندر نصب بھی کر دیا۔ جیسے ہی اس بات کی اطلاع یورپ کو پہنچی، صدمے سے اس زمانے میں پوپ اربن سوم کا آن دا اسپاٹ انتقال ہو گیا جیسے ہی اس کا انفارمیشن ملی کہ یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا، اٹلی سے فوجوں پر فوجیں نکلی، جرمنی سے فوجیں نکلی، فرانس سے فوجیں نکلی، انگلینڈ سے فوجیں نکلی، اور پھر بالآخر ان فوجوں کے آخری حصے کے طور پر ان چاروں ممالک کے بادشاہ خود آخری دستوں کی کمانڈ کرتے ہوئے 6 لاکھ کے بہت ہی طاقتور لشکر کے ساتھ فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ تاریخی یہ جنگ تیسری صلیبی جنگ 3rd کروسیڈ کے نام سے جانی جاتی۔ اندازہ کیجئے کہ 6 لاکھ کا لشکر ہے اور ایوبی کے پاس صرف 60,000 کی فوج، اور 6 لاکھ کا یہ لشکر دندناتا ہوا آیا۔ رچرڈ جو کہ انگلینڈ کا بادشاہ تھا اس کی قیادت میں، تو انہوں نے ایک کے بعد دیگرے 4 مسلمان شہروں کو فتح کر کے ان پر قبضہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شہر بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا۔ لیکن اس موقع پر ایوبی نے اپنی ذہانت کے ساتھ اور پھر اپنی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ بیت المقدس کا انتہائی کامیاب نہ صرف یہ کہ دفاع کیا بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ 6 لاکھ فوج کا ایک بڑا حصہ مارا گیا، اور بالآخر رچرڈ مجبور ہو گیا کہ وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے، اور پھر اس کے بعد دونوں فوجوں کے درمیان میں باقاعدہ ایک معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کے روح سے یہ بات طے ہو گئی کہ 4 شہر جو عیسائیوں نے فتح کر لیے ہیں وہ انہی کے قبضے میں رہیں گے، جبکہ سرزمین فلسطین شہر بیت المقدس سمیت مسلمانوں کے قبضے میں رہے گی۔ البتہ عیسائی زائرین زیارت کرنے کے لیے آنا چاہیں تو انہیں فلسطین میں اور شہر بیت المقدس میں داخلہ دیا جائے گا، اس پر روک نہیں لگائی جائے گی، البتہ صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں رہے گی۔ اور پھر تاریخ بتلاتی ہے کہ ایوبی نے اس کے بعد ان لوگوں کے لیے زیارت کے لیے شہر کو کھول دیا، ان کی وہاں پر انہوں نے میزبانی بھی کی، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ اس کے 6 سال کے بعد ایوبی کا انتقال ہو گیا 1193 کے اندر۔ 1187 کے بعد سے لے کر 1967 تک نہ یہودیوں کو اپنی کسی کوشش میں کامیابی مل پائی، نہ عیسائیوں کو اپنی کسی کوشش میں کامیابی مل پائی، باوجود یہ کہ بار بار وہ اس کے لیے کوشاں رہے۔
یہاں تک کہ 19ویں صدی عیسوی کے اختتام پر 1880 میں ہرتزل نے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ سیہون نام کا ایک پہاڑ شہر بیت المقدس میں واقع ہے، جس پر داؤد علیہ السلام کی مزار ہے۔ کوہ سیہون کے نام سے جانے جانے والے اس پہاڑ سے جو تحریک شروع ہوئی وہ سیہونی تحریک یا زیونسٹ موومنٹ کے نام سے جانی جاتی۔ اس تحریک کے آغاز کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ کہ مسجد اقصیٰ کو ڈھایا جائے اور اس کی جگہ پر ٹیمپل آف سولومن کی تعمیر کی جائے۔ ہرتزل نے دنیا بھر کے یہودیوں سے اپیل کی کہ وہ ہجرت کریں اور سرزمین فلسطین کو آئیں، لیکن ابتداً تو ہرتزل کو کوئی ریسپانس نہیں ملا۔ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں مشرقی یورپ سے بڑے پیمانے پر یہودی ہجرت کر کے آنے لگے، وہاں پلاٹس خریدنے لگے، مکانات بنانے لگے، اور پلاٹس نہیں مل پائے تو انہوں نے وہاں پر مکانات کرائے پر بھی حاصل کیے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ ان کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ 1910 تک کے بھی سینسس یہ بتلاتے ہیں کہ وہاں پر یہودی آبادی صرف 7% تھی۔ دوسری طرف انگلینڈ نے یہ محسوس کیا کہ بار بار یہودیوں کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی طریقے سے سرزمین فلسطین کو ان کا قومی وطن بنا دیا جائے، اور اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی وہ محسوس کرتے تھے تو وہ خلافت عثمانیہ کو محسوس کرتے تھے۔ خلافت عثمانیہ جو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان اول کے ہاتھوں عملاً قائم ہوئی تھی 13ویں صدی عیسوی کے اختتام پر، اللہ رب العالمین نے اس خاندان کے لوگوں سے زبردست کام بھی لیا، اور 15ویں صدی عیسوی میں انہوں نے تاریخ کی ایک زبردست کامیابی حاصل کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو اس سلطنت کے 8ویں حکمران سلطان محمد فاتح نے پورا کیا، جبکہ قسطنطنیہ ان کے ہاتھوں فتح ہوا۔ 1453 میں قسطنطنیہ فتح ہوا، اور پھر اس کا نام بدل کر اسلامبول رکھا گیا۔ اسلام کا بول بالا ہونے کی وجہ سے بعد میں وہ تبدیل ہو کر استنبول ہوا، اور 1453 سے لے کر آج تک بھی یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں، اور یہ علاقہ خلافت عثمانیہ کا مرکز بھی بنا۔ 17ویں صدی عیسوی تک خلافت عثمانیہ مزید پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ مکہ اس کا حصہ بنا، مدینہ اس کا حصہ بنا، ایجپٹ اس کا حصہ بنا، سیریا اور جارڈن اس کا حصہ بنے، فلسطین اس کے قبضے میں آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد سے انگلینڈ کو اور فرانس کو اس بات کی تکلیف ہونے لگی کہ اب سرزمین فلسطین کے اوپر وہ کسی قسم کی جارحیت کا مظاہرہ کریں گے تو خلافت عثمانیہ سے ٹکر لینا پڑے گا، جو آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے کہ خلافت عثمانیہ ایک دور میں مسلمانوں ہی کی سب سے بڑی طاقت نہیں تھی، بلکہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی حکومت بن چکی تھی۔ باوجود یہ کہ انگلینڈ 19ویں صدی عیسوی کے آخری میں دنیا کے کئی ممالک پر قبضہ کیے ہوئے تھا اور سپر پاور کی حیثیت وہ رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود خلافت عثمانیہ سے مستقل وہ خطرہ محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ منصوبہ یہ بنایا گیا کہ پہلے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اگر یہ کام ہو جائے تو پھر اس کے بعد سرزمین فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ کرا دینا مشکل نہیں ہوگا۔ ایک لمبی سازش ہوئی، اور پھر پہلی جنگ عظیم میں جبکہ خلافت عثمانیہ جرمن کے ساتھ الائنس کرنے والوں میں شامل ہو گئی تھی، اور اس گروپ کو جب شکست ہو گئی تو مجبور ہو کر انہیں بات چیت کے ٹیبل پر آنا پڑا، اور بالآخر 1918 سے لے کر 1922 تک کا عرصہ ایسا گزرا کہ بالآخر ان 4 سالوں کی بات چیت کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ کا زوال ایک زبردست قسم کی رکاوٹ کا خاتمہ تھا، انگلینڈ کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی فلسطین کے اوپر قبضہ کرنے کے معاملے۔ ادھر 1917 میں لارڈ بالفور کا جو اعلان تھا وہ بڑا تکلیف دہ اعلان تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک طرف یقیناً ہم نے عربوں سے اس بات کا معاہدہ کیا تھا کہ سرزمین فلسطین ان کی رہے گی، لیکن عربوں کے بالمقابل 7 لاکھ یہودیوں کا جو مفاد ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس طریقے سے ایک زبردست قسم کا خنجر اس نے عالم اسلام کی پیٹھ میں گھونپنے کا کام کیا تھا۔ بالفور ڈکلیریشن کے نام سے جانے والا یہ اعلامیہ تھا
جس کے بعد راہیں ان لوگوں کے لیے اور ہموار ہو گئیں. ایک طرف خلافت عثمانیہ کا زوال، دوسری طرف انگلینڈ کی کھلم کھلا سپورٹ، پھر فرانس، اٹلی اور جرمنی کی بیکنگ، اور پھر اس کے بعد دنیا کے نقشے پر آہستہ آہستہ طاقت اختیار کرنے والا اس وقت امریکہ. یہ سب مل کر سرزمین فلسطین کے بارے میں اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سرزمین یہود کے حوالے کرنی. 1935 تک کے بھی اسٹیٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تک بھی یہودیوں کی وہاں پر تعداد 34% تھی. لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد وہ کسی مسلمان علاقے پر حملہ کرتے، مسلمان اس علاقے کو چھوڑ کر کسی پناہ گزی کیمپ میں چلے جاتے تو وہاں پر بلڈوزر لائے جاتے اور مسلمانوں کی بستیاں پوری طریقے سے تباہ و تاراج کر دی جاتی، اور پھر اس کے بعد ایک نئی یہودی کالونی وہاں پر بسا دی جاتی. 1945 میں یہ مسئلہ UN کو پہنچا، اور UN نے جو فیصلہ دیا وہ بقول مولانا مودودی کے ایک بندر بانٹ کا فیصلہ تھا. وہ سرزمین جس کے اصل حقدار ربیع النسل فلسطینی باشندے تھے، ان کے بارے میں UN نے فیصلہ دیا کہ اس سرزمین کا 44% حصہ ان کے قبضے میں ہوگا، جبکہ 56% حصہ یہودیوں کے قبضے میں دینے کا UN نے اعلان کیا. اس کے اوپر بھی جارے یہودی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور 1948 میں انہوں نے اس سرزمین پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ مسلط کی. لیکن اس موقع پر اطراف کے مسلم حکمرانوں کی چوکسی، اخوان المسلمون کے مجاہدین، ان سب نے مل کر بہت کامیاب دفاع کیا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کو کامیابی نہیں مل پائی. پھر بالآخر 1967 میں انہوں نے ایک فیصلہ کن معرکے کی تیاری کی، اور اس وقت جنگ سے پہلے امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے سربراہ نے امریکن پریزیڈنٹ کو اس بات کی رپورٹ دی کہ اگر اسرائیل اس وقت سرزمین فلسطین پر حملہ کرتا ہے، شہر بیت المقدس پر قبضہ کرتا ہے، اور اطراف کے 4-5 مسلم ممالک متحد ہو کر دفاع کے لیے آگے آتے ہیں، تب بھی ہم نے اسرائیل کو اتنا اسلحہ اس وقت فراہم کر دیا ہے کہ 4 یا 5 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، اسرائیل اپنے اطراف کی ساری مسلم ریاستوں کو پیٹ لے گا. ایک طرف سے جارڈن ہے، دوسری طرف سے سیریا ہے، تیسری طرف سے ایجپٹ ہے، چوتھی طرف سے لبنان ہے، اور پھر اس کے بعد 5ویں طرف سے سمندر ٹچ ہوتا ہے. ان میں سے کوئی بھی طاقتور مملکت سوائے مصر کے نہیں ہے. اور یہ رپورٹ بالکل صحیح تھی. 1967 میں پہلے ہی حملے نے اسرائیل نے شہر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور پھر وہ سرزمین جو کہ 1187 سے لے کر 1967 تک مسلمانوں کے قبضے میں تھی، وہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل کر یہود کے قبضے میں چلی گئی. اس پر بھی یہود مطمئن نہیں ہوئے. انہوں نے چاہا کہ مزید سرزمین پر قبضہ کیا جائے، مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کیا جاتا رہے، حملوں پر حملے وہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسئلہ واشنگٹن کو پہنچا. اور پھر 1993 میں واشنگٹن میں ایک ایگریمنٹ ہوا جو اوسلو ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہاں پر مزید غیر منصفانہ فیصلہ ہوا، اور اس بات کا اعلان کیا گیا کہ 78% لینڈ یہود کی ہوگی اور 22% لینڈ یہ فلسطینی مسلمانوں کے حوالے کی جائے گی. یہ معاہدہ نافذ نہیں ہو پایا تو پھر ناروے نے کوششیں کی. 1995 میں اوسلو ایگریمنٹ پارٹ 2 کے طور پر دوبارہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا. یہود مستقل جارحیت پر اترتے رہے اور یہ مسئلہ مستقل ٹیڑھا ہوتا رہا، اور کیفیت یہی بھی کہ آہستہ آہستہ ان کی آبادی بڑھتی چلی گئی. اور اب سچویشن تازہ ترین ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ 95% زمین یہودیوں کے قبضے میں ہیں اور صرف 5% زمین مسلمانوں کے کنٹرول میں باقی. مغربی کنارہ اور غزہ کا علاقہ. آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ سرزمین جو اصل فلسطین کے عربی النسل مسلمان باشندوں کی سرزمین ہے، وہاں پر اس وقت ان کی جو جملہ آبادی باقی رہ گئی ہے وہ 52 لاکھ کی آبادی، 23 لاکھ کی آبادی غزہ میں اور 29 لاکھ کی آبادی مغربی کنارے میں، جبکہ 50 لاکھ فلسطینی مسلمان ہجرت کر کے دیگر ممالک کو جانے پر مجبور ہو گئے ہیں. 24 لاکھ تو صرف جارڈن میں رہتے ہیں، باقی تقریباً 26-27 لاکھ دنیا کے مختلف ممالک کو چلے گئے. اور دوسری طرف فلسطین میں پائے جانے والے 52 لاکھ مسلمانوں کے بالمقابل یہود کی تعداد اب وہاں پر 89 لاکھ کی ہو گئی ہے.
گویا مسلمان آبادی سے 1.5 گنا سے کہیں زیادہ ہو، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ باقی سرزمین کے اوپر بھی کسی نہ کسی طریقے سے جارحیت کر کے قبضہ کر لیا جائے۔ ابھی 9 اکتوبر کو حماس کی طرف سے جو حملہ ہوا، جو پہل ہوئی ہے، تو ایک عام سوال یہ کیا گیا کہ جب حماس کے پاس بیک اپ نہیں تھا، ڈیفنس کا کوئی سسٹم نہیں تھا، تو کیوں انہوں نے حملہ کیا؟ حماس کے ذمہ داروں نے بار بار اپنی پوزیشن کو دنیا کے سامنے لایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اس بات کے لیے اس طریقے سے مجبور کیا گیا کہ ہر کچھ دن کے بعد ہماری کسی آبادی میں یہودی داخل ہوتے، ان کی پولیس اور فوج آتی، اور پھر یہ کہ ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیا جاتا، مسلمان وہاں سے بے دخل کر دیے جاتے۔ کسی کالونی میں داخل ہوتے، وہاں سے مسلمان عورتوں کو زبردستی اٹھا کر لے کر چلے جاتے۔ کسی محلے میں داخل ہوتے، مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے وہاں سے لے کر چلے جاتے، ان لوگوں کو لے جاتے اور پھر اس کے بعد ایک ایسی چھوٹی جیل میں قید کر دیا جاتا جس کا ریڈیس بمشکل 2 فٹ کا ہوتا، جو گندگی سے بھری پڑی ہوتی۔ وہ وہاں جا کر بڑی مشکل سے اس گندگی کو صاف کر کے رہنے کے قابل بناتے، تو ان کو فوراً وہاں سے نکال کر دوسری گندگی سے بھری جیل میں منتقل کر دیا جاتا۔ ہر کچھ عرصے کے بعد ہماری کوئی کالونی اسی طریقے سے نشانہ بنائی جاتی رہی۔ ظلم اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اب اگر ہم دفاع کے لیے آگے نہیں آتے تو اس صورت میں آہستہ آہستہ ہمارے ایک کے بعد دیگر علاقے ان کے قبضے میں چلے جاتے رہے، اور دنیا ہم کو عملاً نظر انداز کر چکی اور بھول چکی تھی۔ ہم نے چاہا کہ یہ مسئلہ دنیا کے سامنے کھل کر آئے، اور اس کے لیے ہم نے آگے بڑھ کر حملہ کیا، اس لیے کہ ہم حملہ نہ بھی کرتے تب بھی ہمارا وہی حشر ہو رہا تھا جو حملہ کرنے کی صورت میں ہونے کا ہم کو اندیشہ تھا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس حملے کو بنیاد بنا کر پے در پہ جو حملے کیے گئے ہیں، اور جو بائیڈن جن کے بارے میں ایک عام تصور یہ تھا کہ مزاجاً جنگجو نہیں ہیں، لیکن جس طریقے سے آگے بڑھ کر اسرائیلی لابینگ کے آگے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈالے اور جو بھرپور قسم کی سپورٹ ان کو دی ہے، وہ بتاتی ہے کہ امریکن پالیسی ساز ادارے اسرائیلی لابینگ کے آگے انتہائی بے بس ہیں۔ اس طریقے سے وہ لابینگ کر کے اپنا جال پھیلاتے ہیں کہ پال فنلے نے، جو کہ امریکہ کی سینٹ کے ایک ممبر تھے، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی دے ڈیئر ٹو اسپیک آؤٹ کے عنوان سے۔ انہوں نے یہ بات لکھی کہ ایک موقع پر میں اور سینٹ کے 2 ممبر، جملہ 3 افراد نے مل کر بات چیت کی، اور میں نے ان دونوں کے سامنے اپنا پروپوزل رکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے سینٹ کے اجلاس میں، سینٹ کا مطلب امریکہ کی پارلیمنٹ ہے، وہاں پر میں اسرائیل کے بجٹ کو کم کرنے کی تجویز رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے صرف 2 سینٹ کے ممبروں کے سامنے بات رکھی تھی، لیکن رات ہونے تک میرے حلقے انتخاب سے اتنے کالز میں نے وصول کیے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اگلے الیکشن میں تم کو ہم ووٹ نہیں دیں گے، جیتنے نہیں دیں گے۔ یہ طاقتور لابینگ اسرائیل کیا کرتا، اور اس کے ذریعے سے اس نے عملاً امریکہ کی پالیسیز کے اوپر زبردست قسم کا تسلط جمائے رکھا، اور اب اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کے آخری 2 منصوبوں پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے جو آخری 2 منصوبے ہیں، اس میں سے ایک منصوبہ تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر ٹیمپل آف سولومن تعمیر کر دیا جائے۔ لیکن اس کا یہ ماننا ہے کہ اس راہ میں 2 رکاوٹیں اس کے لیے ہیں۔ ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ وہاں پر وہ یہودی پائے جاتے ہیں جو مزاجاً آرتھوڈاکس ہیں، اور جن کا یہ ماننا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پر ٹیمپل آف سولومن کی تعمیر یہ یہودیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ یہ کام کریں گے۔ لیکن جارح یہودیوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے ہیں، لیکن ہم مرسیانک ایرا میں، دور مسیحائی میں داخل ہو گئے ہیں، اس لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ دوسرے ان کو اندیشہ ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے تو سارے عالم اسلام سے شدید قسم کا رد عمل ہوگا۔ یہی 2 رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ سے رکے ہوئے ہیں۔ تو جہاں ان کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ ٹیمپل آف سولومن کو تعمیر کریں، ان کا جو دوسرا منصوبہ ہے، وہ دوسرا منصوبہ یہ ہے، اور جس کا انہوں نے اعلان کھلا اپنی پارلیمنٹ کے اوپر اپنے مستقبل کے نقشے کو ڈسپلے کر کے کیا ہے، وہ گریٹر اسرائیل کا خواب ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل کا جو اسرائیل ہو وہ گریٹر اسرائیل ہو، اور وہ اسرائیل ہو جو لبنان بھی اس کا حصہ ہو، جارڈن بھی اس کا حصہ ہو، عراق بھی اس کا حصہ ہو،
اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر وہ چاہتے ہیں کہ مدینہ بھی اس کا حصہ ہو۔ گویا یہ ایسی جارح قوم ہے جو چاہتی ہے کہ آزاد ممالک کو اپنے قبضے میں کرے، اور اس نے اپنی جارحیت پسندی کا اس طریقے سے علی اعلان اظہار کیا ہے کہ اپنی پارلیمنٹ پر اپنے مستقبل کا نقشہ انہوں نے آویزاں کر رکھا۔ اور اتنی جارحیت کا رویہ اختیار رکھنے والی قوم کی تائید میں انگلینڈ، فرانس، امریکہ مستقل کھڑے ہوئے۔ یہ امت مسلمہ کی آزمائش بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی تھی کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فلسطین کی سرزمین میں اقامت دین کے لیے جد و جہد کرتا رہے گا، اور فلسطین کے مجاہدین نے پچھلے 2-2.5 مہینوں سے مستقل جد و جہد کر کے اپنی ثابت قدمی کے ذریعے سے، اپنی اولو العزمی کے ذریعے سے، اپنی حوصلہ مندی کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم شہید تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس سرزمین کی حفاظت کے لیے ہم کو جو کچھ ہو سکے گا، جو کچھ بن پڑے گا، ہم وہ کر کے رہیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ کچھ بمباری کے بعد یہ مجبور ہو کر اس علاقے کو چھوڑ کر نکل جائیں گے، انہوں نے وہاں پر 3 مہینوں کی سے مستقل استقامت کا ثبوت دیا۔ ایسے میں امت مسلمہ کے لیے ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے اوپر پریشر ڈالیں۔ مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان عوام اپنے حکمرانوں پر پریشر ڈالیں کہ وہ سرزمین فلسطین کی حفاظت کے لیے فلسطین کے مجاہدین کی مدد کے لیے آگے آئیں، اس لیے کہ مسلم ممالک اب کمزور نہیں ہیں۔ صرف 4-5 مسلم ممالک اگر متحد ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کے لیے یہ جارحیت آسان نہیں رہے گی۔ ترکی دنیا کی 8ویں بڑی طاقت ہے، ایران ایٹمی پاور ہے، مصر اور سعودی عرب کی فوجیں اس وقت بہت زبردست اور طاقتور فوجیں ہیں۔ ایک طرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ان مسلم حکمرانوں کے اوپر پریشر ڈال کر ان کو حماس کی مدد کے لیے ابھارا جائے۔ دوسری طرف ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم حکمران اسرائیل سے اپنے ہر قسم کے تعلقات کو ختم کریں، اس کی ایمبیسی کو ختم کریں، تجارتی ایگریمنٹس کو ختم کریں۔ ایک چھوٹا سا ملک ساؤتھ افریقہ اس بات کا اعلان کر سکتا ہے، تو مسلم ممالک اور یہاں کے حکمرانوں کو اس بات کا اعلان کرنے میں کون سی چیز مانے۔ تیسرے ہے کہ وہ مسلمان عوام جو دنیا کے مختلف علاقوں میں بستے ہیں، ان کے اندر بڑے پیمانے پر شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ جارحیت بھی کرے اور اپنے اسٹینڈ کو دنیا کے سامنے صحیح بھی ثابت کرتا رہے۔ دنیا یہ سمجھے کہ وہ مظلوم ہے، اس کے اوپر تو حملہ پہلے کیا گیا ہے، اس نے تو اپنے دفاع کے لیے اقدام کیا ہے۔ تو امت مسلمہ کو پوری طریقے سے نہ صرف یہ کہ خود بھی خبردار ہونا ہے، بلکہ اپنے بچے کو یہ بات واقف کروانا ہے کہ یہاں پر اسرائیل کی کیا جارحیت۔ ہفتے میں 4 مرتبہ اسرائیلی اپنی عبادت گاہوں میں دعائیں کیا کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پر ٹیمپل آف سولومن کو تعمیر کرنے کا موقع ملے۔ ان کے مفکر، ان کے ادیب، ان کے شاعر، ان کے رائٹرز، ان کے مقرر اور پھر ان کے پوری صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں نے اس کاز کے لیے اپنی صلاحیتیں جھونکی ہیں، اور ان کے مشہور فلسفی موسیٰ ابن میمون کا یہ کہنا ہے کہ ہر یہودی نسل کا فرض ہے کہ وہ ٹیمپل آف سولومن کی تعمیر کا عہد کرے۔ چوتھا کام جو امت مسلمہ کو کرنا ہے وہ سوشل میڈیا ڈیبیٹ پر ہماری سپورٹ کریں۔ حماس کے مجاہدین کی یہ اپیل بھی پبلک اوپینین کو بنانے میں، رائے عامہ کو ان کے حق میں ہموار کرنے کے لیے جو ڈیبیٹس مستقل سوشل میڈیا پر جاری ہیں، اس سلسلے میں وہ عام مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے اسٹینڈ کو دنیا کے سامنے لائیں، اور پھر اس ذریعے سے دنیا کے سامنے صحیح پکچر آئے کہ کون جارح ہے، کون ٹیررسٹ ہے اور کون مظلوم ہے، کس کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے یقیناً یہ آزمائش کا مرحلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے فلسطین کے مجاہدین نے صبر و ثابت قدمی اور اولو العزمی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ یقیناً امت مسلمہ کے اندر
اور روح جہاد کو زندہ کرنے کے لیے کافی۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان جس ہستی پر ہے، ہم اس ہستی کے بل بوتے پر میدان میں ٹکے ہوئے ہیں 3 مہینوں سے، اور اتنی بھیانک بمباری جس کے بارے میں رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ہیروشیما پر انڈیلے جانے والے بارود سے کہیں زیادہ بارود یہاں پر ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر جمے ہوئے۔ یہ پوری امت مسلمہ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو انجام دیا، ہم نے اس کاز کے لیے جو کچھ کرنا تھا ہم نے کیا، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ بھی اپنے مقصد اور نصب العین سے غافل نہیں ہو، امت مسلمہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے۔ یہ مسئلہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا یا صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا انسانیت کا مسئلہ، اور ایک بہت ہی جارح قوم ورسس ایک مظلوم قوم کا مسئلہ۔ ایسے موقع پر مظلوموں کی تائید کے لیے آواز بلند نہیں کی جائے، کم سے کم مظلوموں کے حق میں دعائیں نہیں کی جائیں، مظلوموں کے حق میں سوشل میڈیا ڈیبیٹس میں حصہ نہ لیا جائے، مظلوموں کے حق میں مسلم حکمرانوں کو متوجہ نہ کیا جائے، اور مظلوموں کے حق میں شعور بیدار نہ کیا جائے، تو یہ تو بہت چھوٹا سا کام تھا جو کرنے کا تھا۔ کم سے کم یہ کام امت مسلمہ کو کرنا۔ اس موقع پر میں اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ایکانگت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ثابت قدمی میں اضافہ فرمائیں، ان کی غیبی مدد و نصرت فرمائیں، اور ان لوگوں کو اس بات کا موقع عطا فرمائیں کہ جار قوم کے بالمقابل وہ قوت اور طاقت کے ساتھ میدان میں آ سکیں، ٹھہر سکیں، لڑ سکیں، اور مسجد اقصیٰ کا دفاع جو پوری امت کی ذمہ داری ہے اور وہ فرض کو ادا کر رہے ہیں پوری امت کی طرف سے، اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین۔